وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 231۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر پہنچی اپنی عدت تک، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو رکھ لو ان کو، بِمَعْرُوفٍ، موافق دستور کے، او سرحوہن، یا چھوڑ دو ان کو، بمعروف، بری طرح سے، ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، اور نہ روکے رکھو ان کو ستانے کے لیے تاکہ تم ان پر زیادتی کرو، ومن یفعل ذلک، اور جو ایسا کرے گا، فقد ظلم نفسہ، وہ بے شک اپنا ہی نقصان کرے گا، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور مت ٹھہراؤ اللہ کے احکام کو ہنسی یعنی مذاق، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور اس کو جو اتاری تم پر کتاب اور علم کی باتیں، یعظکم بہ، کہ تم کو نصیحت کرتا ہے، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ طلاق رجعی کے بعد عورت کو رکھنے اور چھوڑنے کا بیان ہے کہ جب عورت کو تم طلاق رجعی دو تو عدت کے اندر اس سے رجوع کر سکتے ہو، عدت کے اندر اس سے رجوع کر سکتے ہو، لیکن یہ جو رجوع کرنا ہے فرمایا یہ دستور کے موافق ہو، دستور کے موافق ہو۔ عرب کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جب عورت کی عدت پوری ہونے لگتی تو وہ دوبارہ رجوع کر لیتے، پھر اس کو رکھ لیا اپنے پاس، ستانا شروع کر دیا، پھر کچھ عرصے بعد طلاق دی، اب عورت عدت گزارتی ہے، جب اس کی عدت پوری ہونے لگتی ہے دوبارہ پھر کیا کر لیتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں۔ تو اپنا عورت کو چھوڑ رہے ہیں کہ وہ کسی اور کے ساتھ جا کے نکاح کرے اور نہ اپنے پاس اچھے طریقے سے رکھ رہے ہیں، تو اس سے منع کر دیا کہ جب عورت کی عدت پوری ہونے کے قریب ہو تو اس کو کیا کر دو، چھوڑنا ہے تو دستور کے موافق چھوڑ دو، اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اور اگر رکھنا ہے تو پھر اچھے طریقے سے کیا کر لو، رکھ لو۔ ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، لیکن اپنے پاس تکلیف دینے کے لیے ان کو روک کے نہ رکھو۔ ومن یفعل ذلک، اور جو اس طرح کرے گا یعنی تکلیف دینے کے لیے عورت کو اپنے پاس رکھے گا تو وہ اپنے اوپر کیا کرے گا، ظلم کرے گا۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، اللہ کے احکامات کو مذاق نہ بناؤ۔ یہ طلاق دینا اور رجوع کرنا یہ اللہ کا کیا ہے، احکامات میں سے شمار ہوتے ہیں، ان کو مذاق کے لیے استعمال نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ، اور جو اللہ نے تم پر کتاب کی صورت یعنی قرآن حکیم کی صورت میں جو نعمت نازل کی ہے اس کو کیا کرو، یاد کرو۔ یاد کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم بیٹھ کے تسبیح شروع کر دیں، قرآن اللہ کی نعمت، قرآن اللہ کی نعمت، یہ مطلب ہے؟ یعنی جو اللہ نے قرآن کے احکامات بھیجے ہیں ان پر کیا کر لو، عمل کر لو، قرآن کو سمجھ لو اور اس کی تعلیمات پر عمل کرو۔ والحکمہ، اور حکمت کی جو باتیں، شریعت کی جو باتیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی ہیں ان کو یاد کرو یعنی ان پر عمل کرو۔ یعظکم بہ، اس کے ساتھ اللہ تمہیں کیا کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، انتظام تقوی، التزام تقوی، تقوی ہر صورت میں کیا رہنا چاہیے، لازم رہنا چاہیے۔ اب یہ نہ ہو کہ عورت کو تم طلاق دے رہے ہو، رجوع کر رہے ہو تو سمجھو کہ ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، تو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کیا کرنا ہے، اللہ پکڑنے والا ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اب اس آیت میں یہ بیان ہوگا کہ ایک عورت تھی، اس کو آپ نے طلاق رجعی دی تھی یا طلاق بائن دی تھی، طلاق مغلظہ والی صورت میں، اب وہ اس کی عدت گزر گئی ہے، عدت کے بعد وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کو نکاح کے پیغامات آتے ہیں، اس میں سے ایک پیغام پہلے خامند کا آ رہا ہے جس نے بھی طلاق دی ہے،
جس نے بھی کیا کی ہے؟ طلاق دی ہے۔ تو اب اس نے طلاق رجعی دی ہے یا طلاق بائن دی ہے؟ طلاق رجعی کی جب عدت پوری ہو جائے تو اس کے بعد دوبارہ وہ نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے، یہ صورت ہے۔ طلاق بائن کے بعد بھی اگر وہ رجوع کرنا ہے، نکاح کرنا چاہے تو نکاح جدید کر سکتا ہے۔ تو اب وہ جس طرح دیگر پیغامات آ رہے ہیں، دیگر لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ شادی کر لیں، تو نکاح کا پیغام یہ رشتہ وغیرہ آ رہا ہے، اسی طرح رشتہ آ رہا ہے پہلے خاوند کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ پہلے خاوند کی طرف سے۔ تو اب صرف اور صرف کیا کرنا ہے؟ نکاح کرنا ہے۔ تو اب بھائی لوگ جو ہے وہ غصے کے اندر آ گئے کہ بھائی اس نے تو ابھی ہماری بہن کو کیا کیا ہے؟ چھوڑا ہے۔ باپ غصے کے اندر آ گیا کہ ابھی میری بیٹی کو چھوڑا ہے اور دوبارہ کس کے لیے کیا کر رہا ہے؟ نکاح کا پیغام دے رہا ہے۔ تو شریعت کہتی ہے اگر عورت راضی ہو اور خامد راضی ہو اور دوبارہ اچھے طریقے سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو تو ان کو روکنا نہیں چاہیے، دوبارہ کیا کر دینا چاہیے؟ اس سے اگر وہ پہلے خامد سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو نکاح کروا دینا چاہیے۔ یہ اس آیت کے اندر بیان ہوگا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر پورا کر چکی اپنی عدت کو۔ پہلے تو یہ تھا کہ عدت کے قریب ہوئی تو آپ نے اس کو رجوع کر لی، اب یہ کہ عدت پوری ہو گئی۔ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو اب نہ روکو ان کو اس سے کہ نکاح کرنے اپنے انہی خامدوں سے، یعنی اپنے پہلے خامدوں سے نکاح کرنے سے انہیں نہ روکو۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب کہ راضی ہو جاویں آپس میں موافق دستور کے موافق جب آپس میں راضی ہو جائے، یہ شرط ہے۔ یہ نہ ہو کہ بھائی اب دوبارہ شادی ہوگی، دوبارہ نکاح ہوگی اور وہ پہلے والا کلاڑی وجہ دوبارہ شروع ہو جائے، یہ کام نہ ہو۔ جب آپس میں دونوں کی رضامندی ہو باہم، تو پھر یہ دستور کے موافق دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں، دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ ذالک یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ یہ نصیحت کس کو کی جا رہی ہے؟ اللہ کی جانب سے ایمان والے کو، جو اللہ اور آخرت کے دن پہ کیا رکھتا ہے؟ ایمان رکھتا ہے۔ جس کا ایمان تو سب کا ہے، لیکن اس حکم کو مان کے وہ حقیقت میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا ایمان کیا ہے؟ کامل ہے۔ میرا ایمان کیا ہے؟ کامل ہے۔ بڑے بڑے ایمان کے دعوے دار تو ہوں گے، لیکن ان کے گھر کے اندر بیوہ عورتیں، جوان بیوہ عورتیں وہ کئی سالوں سے پڑھی ہیں، بہو کی صورت میں، بہن کی صورت میں یا کسی اور صورت میں، تو وہ آگے نکاح نہیں کرواتے، اس کو عیب سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ عیب سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ عیب کی بات نہیں ہے، آگے نکاح کروا دینا چاہیے۔ تو فرمایا ذالک یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے اس کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر حقیقی ایمان رکھتا ہے۔ ذالکم ازکی لکم واطہر، اس میں تمہارے واسطے بڑی ستھرائی ہے اور بہت پاکیزگی ہے۔ ستھرائی بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس عورت کا نکاح اگر کسی اور خامد کے ساتھ ہوگا تو اب نئے سرے سے نکاح کرنا یہ کیا ہے؟ ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، مزاج سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی کا اس عورت کا نکاح دوبارہ پہلے ہی خامد سے ہو جائے، دوبارہ پہلے خامد سے ہو جائے، تو دونوں آپس میں مزاج سے بھی کیا ہیں؟ واقف ہیں، طبیعت سے بھی کیا ہیں؟ واقف ہیں۔ اس لیے فرمایا ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ تمہارے لیے ستھرائی اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اس میں کیا حکمتیں ہیں وہ اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اچھا جی، یہ تو تھا طلاق کا مسئلہ، اور طلاق کے بعد عدت اور رجوع اور پھر اس کے بعد کی صورتحال۔ اب درمیان کے اندر ایک مسئلہ سمجھیں کہ طلاق ہو گئی، اب بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دودھ پینے والے بچے ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ تو ان کے احکامات یہ بیان ہو رہے ہیں کہ ان کو جو ان کی والدہ ہیں وہ کیا کریں؟ ان کو دودھ پلائیں۔ اب وہ اگر مثال کے طور پہ ابھی تک طلاق تو نہیں ہوئی، پھر تو دودھ پلانا ان کا حق ہے۔ اگر انکار کریں تو انکار بھی کر سکتی ہیں، دائیا وغیرہ مقرر کرنا یہ بھی خامند کا حق ہے۔ لیکن اگر ان کو طلاق ہو گئی ہے، اب بچے ہیں، تو اب خامند کے ذمہ یہ ہے کہ یہ جو عورتیں ہیں جو طلاق یافتہ ہیں، جو آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، ان کا نان نفقہ، کپڑے اور خرچہ وغیرہ یہ آپ پہ ہے، یہ خرچہ آپ نے دینا ہے ان کا، اور دودھ پلانا ان کی کیا ہے؟ ذمہ داری ہے۔ اچھے طریقے سے پلائیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ انکار کرنا چاہیں تو کوئی زبردستی بھی نہیں ہے۔ والوالدہ، لیکن پلانا کب تک ہے؟ فرمایا اس کی مدت 2 سال ہے۔ کتنی؟
2 سال۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور بچے والی عورتیں دودھ پلائیں اولادہن اپنے بچوں کو حولین کاملین 2 برس پورے، 2 سال پورے کیا کریں دودھ پلائیں۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس کے لیے ہے جو چاہے کہ پوری کرے دودھ کی مدت کو، دودھ کی مدت کو کون جو پورا کرنا چاہتا ہے، جو درمیان میں سال کے بعد یا 1.5 سال کے بعد چھوڑانا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ بات نہیں ہے، اس پر کوئی سختی نہیں ہے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور لڑکے والے یعنی باپ پر ہے کھانا اور کپڑا ان عورتوں کا دستور کے موافق۔ کیا مطلب؟ یہ جو خامن ہے، شوہر ہے، لڑکے کا باپ ہے، تو اس پر خرچہ عورتوں کا کیا ہے واجب ہے، اس کو خرچہ دینا ہے کہ وہ عورتوں کا کیا کرے خرچہ بھی دیے اور ان کے کپڑے کا خیال بھی کرے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں تکلیف دی جاتی کسی کو مگر اس کی گنجائش کے موافق۔ کسی کو تکلیف ما لا یطاق کا کوئی بھی اس کو مکلف نہیں بنایا جاتا، جتنا بندہ تکلیف کو برداشت کر سکتا ہے اتنا ہی تکلیف اس کو دی جائے گی۔ کیا مطلب کہ بھئی خامن وہ اب کمزور ہے، حالات کے اعتبار سے غریب ہے، تو اتنا خرچہ دے گا جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے، برداشت سے زیادہ خرچہ اس پر واجب نہیں ہے۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، اب یہ جو عورت ہے جو دودھ پلانے والی ہے، تو فرمایا نہ نقصان دیا جاوے ماں کو نقصان نہ دیا جاوے اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ اس کو جس کا بچہ ہے یعنی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی والدہ کو بچے کی وجہ سے بھی نقصان نہ دیا جائے اور والد کو بھی نقصان نہ دیا جائے۔ والدہ کو کس طرح کہ وہ بیمار ہے، دودھ پلا نہیں سکتی، اب تم کیا کر رہے ہو اس پہ سختی کر رہے ہو، تو فرمایا سختی نہ کرو، اور باپ پر سختی نہ کی جائے کہ وہ خرچہ اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہے، بالکل خرچہ دے ہی نہیں سکتا ہے، اب تم اسے کیا کرتے ہو مجبور کرتے، فرمایا بچے کی وجہ سے اس کے والد کو نقصان اور تکلیف نہ پہنچاؤ۔ وعلی الوارث مثل ذلک، وارث پر بھی اسی طرح کے احکام ہیں، یعنی اگر والد نہیں ہے، پیچھے اس کا یتیم بچہ رہ گیا ہے، تو اب جو اس کے ورثاء ہیں محرم ورثاء، ان پر یہ حق ہے کہ جس طرح والد کے ذمہ تھا اس کے دودھ وغیرہ کا انتظام کرنا، اسی طرح ان پر بھی ہے کہ وہ کیا کرے اس کا انتظام کرے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اب یہ مسئلہ بیان ہوا کہ اگر وہ 2 سال پورا نہیں کرنا چاہتے، 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانا چاہتے ہیں، تو اس میں ماں باپ کی اگر مرضی ہو تو وہ چھڑا سکتے ہیں۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، پھر اگر ماں باپ چاہیں کہ دودھ چھڑا لیں یعنی 2 برس کے اندر ہی اپنی رضا اور مشورے سے، اپنی رضا اور مشورے سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم یہ چاہو کہ دودھ پلواؤ کسی دایا سے اپنی اولاد کو، یعنی بیوی کے علاوہ کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو، فلا جناح علیکم، تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب کہ حوالہ کر دو جو تم نے دینا ٹھہرایا تھا موافق دستور کے، یعنی جو اجرت طے پائی تھی وہ اجرت تم کیا کر دو اسے دے دو، تو پھر تم پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے، کسی اور دائیے سے بھی دودھ پلوا سکتے ہو۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور ڈرو اللہ سے اور جان رکھو کہ اللہ